السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم سیکنڈ لینگویج اردو پیپر 2 کر رہے ہیں جون 2016۔ اس کا پہلا ہے دیے گئے محاوروں میں سے اردو میں مکمل جملے بنائیں اس طرح کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ نمبر 1 ہے منہ کی کھانا۔ بھارتی فوج نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کیا مگر ہماری عظیم بہادر افواج سے منہ کی کھائی۔ ناک رگڑنا، ایسے کام کرنے ہی نہیں چاہیے جس کی معافی یا تلافی کے لیے بعد میں ناک رگڑنا پڑے۔ لال پیلا ہونا، معمولی باتوں پر غصے سے لال پیلا ہونا امجد کی عادت ہے جسے سبھی ناپسند کرتے ہیں۔ زہر کے گھونٹ پینا، عالیہ نے زہر کے گھونٹ پیتے ہوئے راشدہ کی بات مانی، یعنی ناپسندیدگی کے ساتھ۔ دل باغ ہونا، احمد کے اعلیٰ نتائج نے اس کے والدین کا دل باغ کر دیا۔ یہ کمپوزنگ کی غلطی سے نہیں لکھا ہوا ہے، یا احمد کی سنہری کامیابیوں نے اس کے والدین کا دل باغ کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں جملوں پر۔ یہ جملے جو ہیں آپ نے اس طرح مکمل کرنے ہیں کہ پہلے جملے جیسا ہی مفہوم ہو اور زمانہ بھی نہ بدلے، یعنی کہ ماضی، حال، مستقبل جس میں دیا ہوا ہے، جس ٹینس میں دیا ہے، جس زمانے میں دیا ہے، اسی زمانے میں اسے مکمل کرنا ہے۔ مثال انہوں نے دی ہے، میدان اونچے درختوں میں گھرا ہوا ہے، میدان کو اونچے درختوں نے گھیرا ہوا ہے۔ صاف ستھرا ماحول صحت پر اچھا اثر ڈالتا ہے، صاف ستھرے ماحول سے صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے حقیقت چھپ نہیں سکتی، جھوٹ بول کر حقیقت کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ بچہ تصویر بنانا سیکھ رہا ہے، بچے کو تصویر بنانا سکھایا جا رہا ہے۔ احمد نے اچھی کارکردگی پر انعام حاصل کیا، احمد کو اچھی کارکردگی پر انعام ملا۔ نوید اپنے کپڑے درزی سے سلواتا ہے، نوید کے کپڑے درزی سیتا ہے۔ اب اس کے بعد خالی جگہ ہے، تو یہ خالی جگہ ہم نے پر کرنی ہے، اور یہ خالی جگہ ہیں ان کے لیے الفاظ دیے ہوئے ہیں: مہربان، خاطر، تکلیف، جلدی، دیر، مذہب، مثال، کردار، تہذیب، قیمت، برائی، آواز، تعریف، اطلاع، نمونہ۔ مہمان کی خاطر تواضع کرنا ہماری ڈیش کا حصہ ہے، ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ میزبان کی طرح مہمان کو بھی اعلیٰ اخلاق کا ڈیش ہونا چاہیے، اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہونا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ میزبان کے لیے زحمت اور ڈیش کا باعث نہ بنے، زحمت اور تکلیف کا باعث نہ بنے، اور ہو سکے تو ڈیش دے کر جائے، اور ہو سکے تو اطلاع دے کر جائے، یعنی پہلے سے بتا دے کہ مجھے آنا ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم بے وقت نہ پہنچے، یعنی ایسے وقت میں نہ پہنچے کہ آپ کے میزبان سو رہے ہوں یا کہیں گئے ہوئے ہوں یا مصروف ہوں۔ زیادہ ڈیش نہ ٹھہرے، زیادہ دیر نہ ٹھہرے، اور چلتے وقت میزبان کا شکریہ ادا کرے۔ آگے آ جاتے ہیں ہم، تو یہ آپ کو ٹاپک کوئی دیا ہوا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، عبارت کو پڑھنا ہے اور 100 الفاظ کا خلاصہ بنانا ہے، اور آپ کو وہ اشارے بھی دے دیے جائیں گے کہ ان اشاروں کی مناسبت سے آپ 2 جملے اکٹھے کر لیں، یا جملوں کو ایک ہی جملے میں تبدیل کر کے کم سے کم الفاظ میں لکھیں، جسے کوزے میں دریا کہا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ اولمپک آغاز 776 قبل مسیح میں یونان میں اولمپیا کے اسٹیڈیم سے ہوا۔ یونانی چونکہ دیوتاؤں پر یقین رکھتے تھے، اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے مختلف تہوار مناتے تھے۔ قدیم اولمپک بھی ایک مذہبی تہوار کا حصہ تھے جو دیوتاؤں کے بادشاہ زیوس کی شان میں ہر 4 سال بعد منعقد کیے جاتے تھے۔ ان کھیلوں میں صرف مرد ہی شرکت کر سکتے تھے، خواتین کو شرکت کی اجازت نہ تھی۔ شروع میں صرف دوڑوں کے مقابلے ہوتے تھے، مگر بعد میں دیگر کھیل بھی مقابلوں میں شامل ہوتے گئے۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے اولمپک کھیلوں پر پابندی عائد کر دی۔ تقریباً 1500 سال بعد سن 1896 عیسوی میں ان کے یونان کے شہر ایتھنز میں پہلے جدید اولمپک مقابلے منعقد ہوئے۔ اب ہر 4 سال کے وقفے سے مختلف ممالک ان مقابلوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ میزبان ملک کا انتخاب عالمی اولمپک کمیٹی کے ممبر ممالک اپنی باہمی رائے دہی سے کرتے ہیں۔ اولمپک کھیلوں کے جھنڈے پر ایک دوسرے سے ملے ہوئے 5 دائرے بنے ہیں، جن کا رنگ سیاہی، نیلا، سبز، سرخ اور پیلا ہے۔ ان کا پس منظر سفید ہوتا ہے۔ یہ دائرے 5 بر اعظموں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان مقابلوں میں دنیا بھر سے کھلاڑی شرکت کرتے ہیں۔ دائروں کے رنگ
دنیا کے تمام ملکوں کی نشاندہی کرتے ہیں، کیونکہ ان پانچوں رنگوں میں سے کوئی ایک رنگ دنیا کے ہر ملک کے جھنڈے میں موجود ہے۔ اولمپک کھیلوں کے افتتاح کے طور پر سب سے زیادہ پہلے مشعل کے موقع پر سب سے پہلے مشعل روشن کی جاتی ہے۔ کھیلوں کے آغاز سے کئی ماہ قبل مشعل ریلی اولمپیا میں ملکہ ہیرا کے مندر کے سامنے سے شروع ہوتی ہے۔ مشعل سورج کی روشنی سے جلائی جاتی ہے جو مختلف ممالک سے ہوتی ہوئی افتتاحی تقریب کے دن اسٹیڈیم پہنچ جاتی ہے۔ امن کی علامت کے طور پر فاختائیں بھی فضا میں چھوڑی جاتی ہیں۔ اولمپک کھیلوں کے آخری دن اختتامی تقریب کے بعد مشعل گل کر دی جاتی ہے۔ کسی بھی کھیل میں پہلی 8 پوزیشنیں پانے والے کو سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، جبکہ پہلی 3 پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کو بالترتیب سونے، چاندی اور کانسی کے تمغے بھی دیے جاتے ہیں۔ تمغے تیار کرنے کی ذمہ داری میزبان ملک کی ہوتی ہے۔ سن 1924 عیسوی میں سرمائی اولمپک کا آغاز، جن کے لیے سرمائی مقام کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب جو ہے نا یہ ہم نے اس کو ان 5 لفظوں کو دیکھتے ہوئے اس کا خلاصہ لکھنا ہوگا، جیسے ابتدا، جدید اولمپکس، جھنڈا، مشعل اور تمغے۔ یہ ہمیں ہنٹ کے طور پہ دیے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی تحریر کو مختصر کر کے 100 الفاظ میں لکھیں۔ یونانی اپنے دیوتاؤں کی خوشی کے لیے مختلف تہوار مناتے ہیں۔ اولمپک کھیلوں کا آغاز 776 قافمین کا مطلب ہے قبل مسیح، یونان میں اولمپیا اسٹیڈیم سے ہوا۔ دیوتاؤں کے بادشاہ زیوس کی شان میں ہر 4 سال بعد منعقد یہ کھیل ان کے مذہبی تہوار کا حصہ تھے۔ یہ مقابلے 1500 سال تک روک دیے گئے۔ جدید اولمپکس 1896 میں ایتھنز میں منعقد ہوئے۔ اس کے جھنڈے پر ایک دوسرے سے ملے 5 دائرے، سیاہ، نیلا، سبز، سرخ، پیلا، 5 بر اعظموں کی نمائندگی اور دنیا بھر سے شریک کھلاڑیوں کے ممالک کی نشاندہی کرتے ہیں۔ افتتاح اولمپک کئی ماہ پہلے ملکہ ہیرا کے مندر کے سامنے سے سورج کی روشنی سے مشعل روشن کر کے کیا جاتا ہے، جو کئی ممالک سے ہوتی ہوئی افتتاحی تقریب کے دن اسٹیڈیم پہنچتی ہے۔ اختتامی تقریب میں شمع گل کر دی جاتی ہے، یعنی بند کر دی جاتی ہے۔ پہلی 3 پوزیشنیں حاصل کرنے والوں کو بالترتیب سونے، چاندی اور کانسی کے تمغے دیے جاتے ہیں۔ یہ تمغے میزبان ملک مہیا کرتا ہے۔ اب اگلی عبارت ہے اور اس کے سوال جواب ہم نے کرنے ہوں گے، تو پڑھتے ہیں اس عبارت کو۔ بلتستان پاکستان کے شمالی علاقہ جات کا ایک حسین و دلکش پہاڑی علاقہ ہے۔ اس کے 3 اطراف میں کشمیر، کارگل، لداخ اور گلگت و دیامیر کی وادیاں ہیں، جبکہ شمال میں کوہ قراقرم کے برف پوش پہاڑی سلسلے بلتستان کو چین کے صوبے سنکیانگ سے جدا کرتے ہیں۔ بلتستان کے 2 اضلاع سکردو اور گانچھے ہیں۔ وادی سکردو کو علاقے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ قدیم دور میں یہ علاقے سب تبت خورد کے نام سے موسوم تھے۔ اس زمانے کے بدھ مت کے آثار آج بھی یہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسلام کی آمد ایرانی مبلغین کے ذریعے 14ویں صدی عیسوی میں ہوئی۔ یہاں کی 99% آبادی مسلمان ہیں۔ قدیم حکمرانوں کے تعمیر کردہ محلات اور قلعے عظمت رفتہ کی یاد دلاتے ہیں۔ ایرانی، مغل اور کشمیری طرز تعمیر کے امتزاج سے بنی قدیم خانقاہوں اور مساجد کو دیکھنے ہر سال ہزاروں سیاح یہاں آتے ہیں۔ قدرت نے اس خطے کو خوبصورت اور مسحور کن مناظر سے خوب نوازا ہے۔ بلند و بالا پہاڑ کہیں سرسبز ہیں تو کہیں پتھریلے، تند و تیز دریاؤں، شفاف جھیلوں، چشموں اور آبشاروں کے علاوہ سینکڑوں اقسام کے پھلدار درخت اور نایاب جنگلی حیات اس جگہ کی کشش اور اہمیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہاں کی خوبصورت جھیلیں شنگریلا، اسد پارہ اور دیوسائی اور غواشی وغیرہ ہیں، جن کے طلسمی مناظر دشوار گزار راستوں کی تھکان بھلا دیتے ہیں۔ کئی مقامات پر
گرم پانی کے چشمے ابلتے ہیں جن میں مقامی لوگ غسل کرتے ہیں۔ ان چشموں میں گندھک کی آمیزش کی وجہ سے لوگ جلدی بیماریوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ اس ٹھنڈی جنت کے مکینوں کے لیے موسم سرما کی برف باری بھی موسم گرما اور بہار کی طرح خوشیوں کا پیغام لاتی ہیں، کیونکہ مقامی لوگوں کی زندگی کا دار و مدار قدرتی وسائل پر ہے۔ گلیشیئر اس علاقے میں خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ قدیم دور میں قدرتی گلیشیئر کے علاوہ یہاں چھوٹے گلیشیئروں پر ملکیت کی منفرد روایت بھی رہی ہے۔ ان گلیشیئروں سے یہاں کے محنت کش آبیاشی کے لیے پانی حاصل کرتے تھے۔ اگرچہ بلتستان کے حسین قدرتی مناظر سیاحوں کے لیے بے پناہ کشش رکھتے ہیں، لیکن اس خطے سے واقفیت رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ بلتستان کی سب سے انمول خصوصیات یہاں کے لوگوں کی سادہ اور نرم طبیعت، امن پسندی، رواداری اور خلوص ہے۔ آمد و رفت اور مواصلات کے ذرائع میں ترقی کے سبب اب یہاں کے لوگ بھی زندگی کی جدید سہولیات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اب ہم ان سوالوں کے جواب دیکھیں گے۔ بلتستان کے اطراف میں کون سی وادیاں واقع ہیں اور کون سا ضلع مرکزی اہمیت کا حامل ہے؟ بلتستان کے 3 اطراف کشمیر، کارگل، لداخ اور گلگت و دیامیر کی وادیاں ہیں۔ اس کے شمال میں کوہ قراقرم کے برف پوش پہاڑی سلسلے ہیں جو بلتستان کو چین کے صوبے سنکیانگ سے علیحدہ کرتے ہیں۔ اس کا ضلع اسکردو مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ اگلا سوال ہے کہ بلتستان میں اسلام کی آمد کب اور کس کے ذریعے ہوئی؟ بلتستان میں اسلام کی آمد 14ویں صدی میں ایرانی مبلغین کے ذریعے سے ہوئی۔ بلتستان کی تاریخی عمارت کس کی یاد دلاتی ہے اور سیاح یہاں کیا دیکھنے آتے ہیں؟ بلتستان کی تاریخی عمارت قدیم حکمرانوں کے فن تعمیر اور ان کی عظمت و شان کی یاد دلاتی ہے۔ سیاح یہاں کشمیری، ایرانی اور مغل فن تعمیر کے امتزاج سے بنی قدیم خانقاہیں اور مساجد دیکھنے آتے ہیں۔ مقامی لوگ ان چشموں کا کیا استعمال کرتے ہیں؟ مقامی لوگ گرم پانی کے چشموں سے جن میں گندھک کی آمیزش ہے غسل کر کے اپنی جلدی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے قدیم دور میں یہاں کون سی منفرد روایت پائی جاتی تھی؟ لوگ اس سے کیا فائدہ حاصل کرتے تھے؟ قدیم دور میں یہاں چھوٹے گلیشیئروں پر ملکیت کی منفرد روایت پائی جاتی تھی اور ان سے لوگ آب پاشی کے لیے پانی حاصل کرتے تھے، یعنی کہ کھیتوں کو پانی دیتے تھے۔ عبارت کے مطابق بلتستان کی سب سے زیادہ انمول خصوصیات کیا ہیں؟ اس عبارت کے متعلق یہاں کی سب سے زیادہ انمول خصوصیات یہاں کے باشندوں کی بے انتہا سادہ نرم طبیعت، امن پسندی، رواداری اور خلوص ہے۔ ترقی یافتہ ذرائع آمد و رفت اور مواصلات کے ذریعے یہاں کے لوگ بھی اب جدید سہولیات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا پیسج دیا گیا ہے، اس میں بھی آپ کو سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو یہ اب پڑھتے ہیں۔ سقراط کی شہرت سے بھلا کون اہل علم واقف نہیں؟ وہ سوال کرنے اور سوالات کے جواب دینے میں بہت ذہین اور ماہر تھا۔ اس کی کوئی لکھی ہوئی تصنیف ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ آج اس کے متعلق جو کچھ معلومات موجود ہیں وہ اس کے شاگردوں کے طفیل سے ہیں۔ ایک زینوفن یعنی وہ جرنیل جس نے مشہور کتاب اناباس لکھی، اور دوسرا افلاطون جس نے فلسفیانہ مکالمات لکھے۔ ان میں افلاطون نے صرف سقراط کے اقوال نقل کیے ہیں اور اپنا کوئی قول نہیں لکھا۔ سقراط 469 قبل مسیح کے قریب ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک سنگ تراش تھا اور ماں دائی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو علم ہندسہ، فلکیات، موسیقی اور پہلوانی کی تعلیم دلائی۔ یونان میں انہی علوم کا رواج تھا۔ سقراط نے ایتھنز میں سپاہی کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی اور علم و حکمت میں بھی
نام پیدا کیا۔ اس کی زندگی نہایت سادہ تھی، اسے آرام و آسائش کے سامان سے نفرت تھی، وہ سادہ غذا اور لباس استعمال کرتا تھا۔ زینوفن لکھتا ہے کہ اس کی بیوی نہایت تند مزاج اور جھگڑالو عورت تھی، لیکن سقراط اپنے آپ کو صبر و ضبط سکھانے کے لیے اس کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہا۔ سقراط کے لیے زندگی کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ علم کو پھیلایا جائے۔ اس کا اعتقاد تھا کہ علم ہی سے اخلاقی کردار پیدا ہوتا ہے۔ اس کا اصول تھا نیکی علم ہے، بدی جہالت ہے۔ اس نے روایتی طریقوں سے ہٹ کر سوالات کے ذریعے تحقیق اور تجسس بیدار کرنے کا اصول اپنایا۔ اس کا طریقہ تعلیم یہ تھا کہ گفتگو کرو، سوالات کرو، جواب لو اور بار بار بحث و مباحثہ کرو، یہاں تک کہ مسئلے کے تمام گوشے سامنے آ جائیں۔ یہی طریقہ بعد میں افلاطون اور اس کے شاگردوں نے بھی اپنایا۔ کچھ ہی عرصے میں ہر طرف سقراط کے چرچے ہونے لگے، وہ جہاں جاتا سامعین پر چھا جاتا ہے۔ اس عمل سے ایتھنز کے نام نہاد دانا بھڑک اٹھے۔ انہوں نے سقراط کے خلاف ماحول بنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سن 399 قبل مسیح میں ایتھنز کے حکام نے سقراط پر یہ الزام لگایا کہ وہ پرانے دیوتاؤں سے بیزار ہے اور نئے دیوتاؤں کا تعارف کروا رہا ہے اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ چند ووٹوں کی اکثریت سے عدالت نے اسے مجرم قرار دیا اور اسے زہر کا پیالہ پینے کا حکم دیا گیا۔ سقراط نے زندگی کا آخری دن اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے میں گزارا اور شام کو نہایت سکون اور وقار کے ساتھ زہر کا پیالہ پی کر جان دے دی۔ سقراط کی شہرت کی وجہ کیا تھی اور اس کی کون سی کتابیں آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں؟ سقراط کی شہرت کا سبب کا باعث اس کی ذہانت، سوال کرنا اور سوالات کے جواب دینے کی مہارت تھی۔ اس کی کوئی بھی تصنیف آج ہمارے درمیان موجود نہیں۔ افلاطون کا سقراط سے کیا تعلق تھا؟ اس کے فلسفیانہ مکالمات کی دو خصوصیات کیا تھیں؟ افلاطون سے سقراط کا تعلق شاگرد اور استاد کا تھا۔ سقراط استاد اور افلاطون شاگرد تھا۔ افلاطون کے فلسفیانہ مکالمات کی دو خصوصیات یہ تھیں کہ اس میں افلاطون نے صرف سقراط کے اقوال تحریر کیے اور اپنا ایک قول بھی نہیں لکھا۔ سقراط نے کن مضامین کی تعلیم حاصل کی اور اس نے معلم کے علاوہ کس حیثیت سے خدمات انجام دیں؟ سقراط نے علم ہندسہ، فلکیات، موسیقی اور پہلوانی کی تعلیم حاصل کی کہ یونان میں انہی علوم کا رواج تھا۔ اس نے معلم کے علاوہ ایتھنز میں بحیثیت سپاہی خدمات انجام دی اور علم و حکمت میں بھی نام پیدا کیا۔ اب اس کے علاوہ اس کے 3 سوال رہ گئے تو دیکھ لیتے ہیں۔ سقراط کے مطابق زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ علم کے متعلق اس کا کیا نظریہ تھا؟ سقراط کے مطابق زندگی کا سب سے بڑا مقصد علم کا پھیلانا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ علم ہی اخلاقی کردار پیدا کرتا ہے۔ اس کا اصول تھا کہ نیکی علم اور بدی جہالت ہے۔ اگلا سوال ہے کہ سقراط نے تعلیم دینے کا کیا طریقہ اپنایا تھا؟ سقراط نے تعلیم دینے کا غیر روایتی طریقہ اپنایا۔ اس نے سوالات کے ذریعے تجسس اور تحقیق کا طریقہ اپنایا۔ وہ گفتگو کرتا، سوال کرتا، جواب دیتا، جواب لیتا، بار بار بحث مباحثہ کرتا، یہاں تک کہ مسئلے کے تمام گوشے روشن اور واضح ہو جاتے۔ سقراط پر کیا الزام تھا اور عدالت نے اس کو کیا سزا سنائی؟ اس نے اپنا آخری دن کس طرح گزارا؟ سقراط پر الزام تھا کہ وہ پرانے دیوتاؤں سے بیزار اور نئے دیوتاؤں کو متعارف کروا رہا تھا، نوجوان کو گمراہ کر رہا تھا۔ عدالت نے اسے مجرم قرار دے کر زہر کا پیالہ پینے کا حکم دیا۔ اس نے اپنا آخری دن اپنے دوستوں سے باتیں کرنے میں گزارا اور شام کو بہت سکون سے زہر کا پیالہ پی کر خدا کے حضور حاضر ہو گیا۔ اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پیپر کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔